منگیتر نہ ہو، منکوہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بصر جو ہے، یہ عربی کی ٹرم ہے، غین ضاد با صا را، غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے، اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے۔ سورہ النور کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں، بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورۃ الاحزاب کے اندر آئے، سورہ النور کے اندر آئے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 1-1.5 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے، یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر، سورہ نور کے اندر اور سورہ الاحزاب کے اندر، کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے۔ یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے لیے بھائی، قرآن کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھو۔ جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے، وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے؟ اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی، اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ، لیکن اس نے ایک فتنوں کا دروازہ کھول دیا جی عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر۔ وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں؟ چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے، تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے۔ خدا کے لیے بھئی، زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا؟ چہرہ تو بدرجہ اولا زینت ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں، وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا۔ مولوی کو سمجھنا ہے علیحدہ بات ہے، کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک عام ان پڑھ جاہل آدمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، وہ تیرے دل میں، دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ بھی ادھار ہے، چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے۔ بل اس حوالے سے باقی ہم 7 حدیثیں یہاں پر کور کر لیں۔ دوسری حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی 2 مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کریں ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اجنبی مرد و عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے۔ تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ حدیث تو کنکلوڈ کرنے والی ہے۔ اسلام کا مزاج، قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو ایسی عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا۔ اچھا مجھے بتائیں، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ، اور جو چہرہ اور بال کھول کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے؟ عقل کام کرتی بھائی آپ کی، مزاج کو سمجھیں۔ یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو، گالی دے لو، بے شک مار بھی لو، تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہیں۔ تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے، اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے تو صرف برکت کے لیے، سائیڈ پہ صرف بتانے کے لیے کہ مسلمان ہوں، سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کے اوپر فتویٰ نہیں، بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا۔ تو ریلیجن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص
اب ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اسلام کے لیے ان کی خدمت ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور شیخ البانی کو انہوں نے فالو کیا. حالانکہ شیخ البانی خود اپنے گھر والوں کو وہ چہرے کا بھی پردہ کرواتے تھے، لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھ دی کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. تے اندھے نو کیا چاہیے؟ دو اکھاں. اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. تو لوگوں کو تو بہانا چاہیے ریلیکسیشن کا. لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ریلیجن بتائیں کہ بس وہ ماڈریٹ سا ریلیجن ہو، اس پر ہم عمل کرنا ہے، باقی ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اٹھاتے رہیں گے. ہم تو کہہ دیں گے قیامت والے دن کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فتویٰ دیا تھا یا شیخ البانی نے فتویٰ دیا تھا، ہم تو اس کے اوپر چلیں گے. کتاب و سنت آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث افک ہے، اما عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی معاذ اللہ زنا کی، اس میں الفاظ ہیں، جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ سیدہ عائشہ جو پیچھے رہ گئی تھی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو قافلہ وہاں سے موو کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر پڑاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹتے تھے. وہیں پر انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا، ظاہر ہے ان کا ہار گم گیا تھا، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر. تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹ گیا ہوا تھا. تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی، اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں، وہ حضرت عائشہ کا تقویٰ تھا. کل کو آپ کہو گے جی جناب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا تقویٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی، کوئی داڑھی ضروری نہیں ہے. آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے. تقویٰ کیا؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے تو امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے. امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے یا شیخ البانی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو؟ میں کہوں گا کہ جی ہاں جی مجھے فالو کریں جی، میں جو قیامت دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا. نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات بارلی اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا. چوتھی حدیث